ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات کا استقبال ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو 26واں اجلاس سرزمین حیدرآباد پر منعقد ہوا اور جس کی میٹنگ آج اختتام کو پہنچی ہے، اور انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب ایک بڑا اجلاس تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہوگا اور اسی پر اس 3 روزہ اجلاس کا اختتام ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو باتیں طے کی ہیں پریس نوٹ کی شکل میں، اسے میں آپ تمام حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آج مورخہ 9 تا 11 فروری 2018 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 26واں سہ روزہ اجلاس ملک کے تاریخی شہر حیدرآباد کے آڈیٹوریم سالار ملت میں صدر بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے 400 سے زائد ارباب فکر و نظر، علماء، ماہرین قانون اور سیاسی اور سماجی اہم شخصیتوں نے شرکت کی اور قانون شریعت کے تحفظ و بقا کے مختلف گوشوں پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد طے کیا۔ بابری مسجد شاعر دین میں سے ہے اور مسلمان اس سے کسی طرح بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں بورڈ نے بابری مسجد کے متعلق جو قراردادیں منظور کی ہیں، بورڈ دوبارہ ان کا اعادہ کرتا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ مسجد کو شہید کر دینے سے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہوتی۔ شرعی طور پر مسجد کی اراضی کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی فرد و جماعت کو تحفے میں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی شک اور تذبذب کے بغیر مسجد کی حقیقت کے لیے جدوجہد جاری رہے گی اور سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے، بورڈ پوری طاقت و توانائی اور تیاری کے ساتھ ماہر وکلاء کے ذریعے اس مقدمے کی پیروی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ حقیقت حال کو سمجھے گی اور اس مقدمے میں بورڈ اور مسلمانوں کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں جاری اصلاح معاشرہ کی تحریک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کی تحسین کرتا ہے۔ اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ریاستی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اور مقامی ضلعی کنوینرز بھی بنائے جائیں اور ان کو مرکزی اصلاح معاشرہ کمیٹی سے جوڑ دیا جائے۔ طلاق ثلاثہ سے متعلق مرکزی حکومت کے مجوزہ بل پر سخت رد عمل کا اظہار اس اجلاس میں کیا گیا اور اجلاس کا یہ احساس رہا کہ یہ مسلم خواتین کے لیے دشواریاں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بل شریعت اور آئین ہند سے ٹکرانے والا ہے۔ اس بل کو راجیہ سبھا میں روکنے کی جو تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، ان کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اجلاس کا یہ بھی احساس رہا کہ اس سلسلے میں وسیع پیمانے پر بیداری مہم چلائی جائے اور ساتھ ہی اپوزیشن پارٹیوں سے رابطہ مضبوط کیا جائے کہ وہ راجیہ سبھا میں اس بل کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خواتین میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے خواتین کے اجتماعات تسلسل کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں کیے جائیں۔ اس اجلاس میں بورڈ کی تمام کمیٹیوں کی کارکردگی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور آئندہ کے لیے لاہ عمل بھی بنایا گیا۔ گزشتہ اجلاس کلکتہ کے بعد جن ارباب فکر و نظر اور دانشوران قوم و ملت کی رحلت ہوئی ہے، ان کے سانحہ ارتحال پر اظہار تعزیت کیا گیا اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی اور پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا
کہ اسلام کے مذہبی قوانین اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہیں، اس طرح وہ آسمانی ہدایات ہیں اور اس کی بنا پر ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس میں کسی طرح کی ترمیم کرنا یا ترمیم کا مشورہ دینا قابل قبول نہیں ہے، اور ہندوستان کے دستور کے سیکولر ہونے کی بنا پر ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں اور اس میں کسی کی مداخلت کو قبول نہ کریں۔ موجودہ حالات میں بورڈ اپنی توجہ امور ذیل پر مرکوز کرتا رہے گا۔ اصلاح معاشرہ میں خواتین کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک، طلاق سے حد الوسع بچنے اور مطلقہ عورتوں کے بارے میں ان کے خاندان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر خصوصی طور پر توجہ دلائی جائے گی۔ ایک تو طلاق کے مسئلے میں جس پر حکومت مسلمانوں پر پابندی عائد کر رہی ہے، دوسرا مسئلہ بابری مسجد کا مقدمہ جس میں بورڈ اس کی بحالی کے معاملے میں اپنی کوششیں کر رہا ہے، تیسرا مسئلہ مسلمانوں کو شریعت کے احکام سمجھانے کا ہے۔ مسلمانوں کا پرسنل لا چونکہ مذہبی حیثیت رکھتا ہے، اس طرح جب عبادات کی ادائیگی کے لیے اس کے طریقے اور احکام معلوم کرنا ہوتا ہے، اسی لحاظ سے ہم کو نکاح و طلاق اور میراث و دیگر احکام کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا بورڈ شریعت کے مسائل و احکامات سے لوگوں کو روشناس کرانے کی مہم بھی چلائے گا۔ جنرل سیکریٹری بورڈ حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نے جنرل سیکریٹری رپورٹ میں تفصیل سے گزشتہ اجلاس سے اب تک کی کارکردگی اور پیش رفت بیان فرمائی اور یہ پیغام دیا کہ ہماری اصل طاقت ملت کا اتحاد ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو انتشار سے محفوظ نہیں رکھا اور مشترک مقاصد کے لیے مل جل کر کام کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہمارے لیے اس ملک میں ایک باعزت قوم کی حیثیت سے باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے موجودہ عالمی اور خاص کر ملکی حالات کے پس منظر میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر قیمت پر ملت کے اتحاد کو باقی رکھیں، اختلافی مسائل میں اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور اپنی زبان و قلم کو امت کے درمیان افتراق و انتشار کا ذریعہ نہ بنائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ 26واں اجلاس عام حضرت صدر محترم کی دعا پر بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔